بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو پڑوس میں بھی ضرور بھیجو، اور اگر کسی وجہ سے اتنے نہ لا سکو کہ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکو اور پڑوس میں بھی، تو چھلکے اپنے دروازے پہ کبھی نہ ڈالنا کہ پڑوس کے بچے کہیں وہ آج ان کے آم آئے ہیں، آم کھائے انہوں نے، تو اس سے جو احساس محرومی ہوگا وہ در حقیقت ایک منفی جذبہ ہے جو پرورش پائے گا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈو آئی سلیکٹ اے گرل فار میریج وداؤٹ انٹریکٹنگ ود دیم؟ آپ اپنے والدین پر اعتماد کیجئے کہ وہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کریں۔ آپ ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے وقتی طور پر متاثر ہو جائیں پھر بعد میں روئیں، تو اس لیے یہ ہے کہ جو آپ کے خیر خواہ ہے سب سے بڑھ کر، اور پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ البتہ اس کی کچھ تاکید کی گئی ہے، ایک نظر دیکھ لینا۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ایک اور سوال یہ کہ کیا غیر لڑکی سے یا غیر مسلم سے شادی کر لینا جبکہ مسلمان لڑکیاں اس شہر میں ہیں اور سمجھ لینا کہ میں نے شادی کر کے اس کو مسلمان بنایا اور بڑا ثواب کمایا؟ اگر تو وہ لڑکی پہلے مسلمان ہو گئی ہے، شادی کرنے کے بعد کے وعدے پہ نہیں، وہ تو وعدہ فردہ ہے، پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، پہلے مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مسلمان ہے، مسلمان کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ باقی عیسائی اور یہودی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے لیکن لڑکی کے ساتھ، لیکن وہ بھی آج کے حالات میں مناسب نہیں ہے۔ حرام تو میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جو دین تو کامل حضور پر ہو گیا تھا، اب ہم اس میں کوئی اضافہ حرام کا نہیں کر سکتے، مناسب کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت دو چیزیں ایسی تھی جو آج نہیں ہیں، ایک مرد کی قوامیت تھی، عورت تابع ہوتی تھی، آج تو عورت قوام ہے اور مرد بیچارہ اس کا غلام ہے، اور خاص طور پر عیسائی یورپی کوئی عورت لڑکی ہے تو وہ تو سمجھتی ہے کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، یہ جو ہیں گھسیارے آ گئے، کہیں سے گھاس کاٹتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہیں، اور یہ تو آ کر ہمارے ہاں جو ہے روزی ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو عرب ممالک میں بھی کہا جاتا ہے، جو ہمارے لوگ وہاں کام کرنے جاتے ہیں، ہم مرتزقون، یہ رزق کی تلاش میں یہاں آئے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے بہتر ہے شادی نہ کی جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں گھر میں بیٹھے کام نہ کریں، لیکن جو عورتیں دن رات مرد کے کام کرنے کے باوجود بھی مرد سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو ایسی عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ مثلاً وہ کئی کام کرتی ہیں، گھر کا کام، بچوں کا کام، بینک کا ہر چھوٹا بڑا کام، مگر ہر روز نوک جھونک ہوتی رہتی ہے۔ تو نوک جھونک تو خیر علیحدہ کا مسئلہ ہے نا، سوال تو یہ کہ تعلیم شریعت کی کیا ہے۔ آپ گھر میں رہیں، اور البتہ گھر میں رہ کر کچھ سلائی کا کام کریں، کڑھائی کا کام کریں، آپ بیبی سٹنگ کا کام آپ کیجئے، جو عورتیں جا رہی ہیں جاب پر وہ بچے آپ کے ہاں چھوڑ جائیں، آپ ان کے اندر اسلامی جذبات پیدا کر سکیں گی اور آپ کی آمدنی کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ تو آدمی کا وے دیر سے ول دیر سے وے، اگر ارادہ ہو جائے کہ شریعت کے احکام پر چل رہا ہے تو راستہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا اسلام میں دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ حدیث کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائیں۔ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ ہے کہ از اٹ کریکٹ فار اے وائف ناٹ ٹو ڈو اینی ہاؤس ہولڈ ورک انکلوڈنگ کوکنگ آلسو آن دا پلی دیٹ اٹ از ہسبینڈز لک آؤٹ؟ نہیں، گھر کا کام کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی حتی الامکان اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ حضور ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے گھر کے کام میں، تو اس اعتبار سے وہ ایک ایمیکیبل جو ہے معاملہ چلنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ عیسائی لڑکی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر کے مسلم لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے، 1 سال بعد پھر وہ عیسائی ہو جاتی ہے، تو اب لڑکے کو کیا کرنا چاہیے اس وقت جبکہ ایک بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے؟ ایسے تو عیسائی لڑکی عیسائی ہوتے ہوئے بھی آپ کے نکاح میں آ سکتی تھی، لیکن اگر کسی نے یہ ہیلا اختیار کیا ہے تو آپ کا اختیار ہے، آپ چاہیں تو طلاق دے دیں اور چاہیں تو رکھیں اسے، بحیثیت عیسائی وہ رہ سکتی ہے قانوناً، اگرچہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت صورتحال کی تبدیلی کی وجہ سے وہ خطرناک ہے، وہ بچوں کو اپنے رنگ میں ڈھال لے گی، اس لیے بہتر ہے اس کو طلاق دی جائے۔ سوال یہ ہے کہ ایک باپ شرابی ہے اور زانی بھی ہے، اپنی بیوی بچوں کی دیکھ بھال بھی ٹھیک نہیں کرتا، بچوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست بھی نہیں کرتا، بچوں کو اسلامی معاشرے سے آگاہ بھی نہیں کراتا، ایسے باپ کے لیے کیا حکم ہے؟
ایسے باپ کو بھی سمجھائیے، دین کی تعلیم پہنچائیے، کوشش کرتے رہیے، اللہ سے اس کے لیے دعا کیجیے، لیکن بہرحال باپ تو ہے، آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ Dr. Saab, you have discussed 3 topics to implement marriage system. Out of 5, nikah in masjid, no reception from bride's side, no dowry. Please comment on rest of the 2. نہیں، ایک اور یہ کہ بارات کا تصور ختم، 4 ہو گئے۔ 5واں یہ ہے کہ جو خطبہ نکاح ہوتا ہے، جو نکاح خواں پڑھتا ہے، یہ صرف کوئی جنتر منتر نہیں ہے، یہ ہے واعظ اور نصیحت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف یہی ایک طریقہ تعلیم بالغاں کا تھا، نہ کوئی کتابیں، نہ کوئی رسالے، نہ کوئی اخبار، نہ کوئی آڈیو، نہ کوئی ویڈیو، کچھ بھی نہیں۔ تو جب بھی کہیں مسلمان جمع ہوتے تھے، جمعے کا خطبہ کس لیے تھا؟ میں نے شاید آپ کو بتایا کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما، کیا کرتے تھے؟ یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، آیات قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے۔ یہی معاملہ خطبہ نکاح کا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ جمعے کے خطبہ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، دیہات میں تو ایسے لوگ امام بھی ہوتے ہیں کہ جو خود بھی نہیں پڑھ سکتے، لہذا وہ کتاب سے اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، تو اور اگلوں کو کیا پتا، لہذا اس سے پہلے آپ واعظ رکھتے ہیں، یا اہل حدیث حضرات پھر اردو کے خطبے کو بھی، واعظ کو بھی شامل کر لیتے ہیں عربی خطبے کے ساتھ۔ تو یہی کام ہم کرتے ہیں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ خطبہ نکاح صرف پڑھا نہ جائے، اس کا ترجمہ سنایا جائے لوگوں کو، اور اس کی مختلف وضاحت کی جائے کہ کیا اس میں تلقین ہے، کیا اس میں نصیحت ہے، کیا اس میں آپ کے لیے ہدایات ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اخبارات کو یہ بیان دیا ہے کہ کشمیر سے متعلق آپ نے جو کہا ہے اس کی وضاحت کریں، جبکہ بقول مودودی کشمیر کے ساتھ میرا تعلق وہی ہے جو میرے اپنے جسم کے کسی حصے کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ ماخوذ مومن صادق کی پہچان جہاد۔ لیکن شاید آپ کے معلوم ہوگا کہ 1948 کے جہاد کشمیر کو مولانا نے جہاد نہیں مانا تھا، اور اس پر ان کے خلاف بڑا طوفان اٹھا تھا، اور انڈین ریڈیو نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا تھا ان کے اس بیان کو۔ تو میں نے بھی اصل میں جو کہا وہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانتا۔ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ ایک جہاد ہے فی سبیل الحریت، آزادی کے حصول کے لیے، سیلف ڈٹرمنیشن کے حصول کے لیے جہاد، اور اس میں بھی میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیری اس کا جہاد کرنا چاہیں تو پیسفل ذرائع سے کریں۔ اگر 1,00,000 آدمیوں کا جلوس نکلے اور اس کے اوپر جو ہے فائرنگ ہو، 100 آدمی مر جائے، پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا۔ انہیں سیاسی اعتبار سے جدوجہد کرنی چاہیے تھی۔ مجھے آپ حضرات کو زیادہ یاد ہوگا کہ اندرا گاندھی نے 2 منسٹریز کو ایک دم جو ہے برخاست کیا تھا، ایک آندھرا پردیش کی، وہ جو رام کا کردار ادا کرتا تھا ایکٹر، کیا نام تھا اس کا، این ٹی راما راؤ، اور ایک فاروق عبداللہ کی، کشمیر کی۔ یہاں سے 2,00,000 آدمی جا کر اور منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے کہ تم کون ہوتی ہو، ہمارا الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے، وہ نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک کہ اپنا حکم واپس نہیں لیتی۔ انہیں واپس لینا پڑا، اور کشمیر سے اب اس کا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بہنوئی آ کر بیٹھ گیا، جی میں حاضر ہوں جو حکم دے، کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا۔ یہ فرق ہے۔ آپ آرگنائز ہوں، آرگنائز کر کے ایک پیسفل انداز میں اپنا مطالبہ سامنے رکھیں، اور اگر اس میں پھر اگر گولیاں چلیں، اب کہتے ہیں 70,000 جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں، یہ ہوا ہے، اتنی عورتیں جو ہیں ان کی عصمتیں لوٹی ہیں، اتنے گھر جلے ہیں، اتنی دکانیں جلی ہیں، اگر پیسفل طریقے سے اس کا 10واں حصہ بھی قربانی دیتے تو اپنا مقصد حاصل کر سکتے تھے۔ ایک سوال یہ کہ نماز میں خشوع و خضوع کو کس طرح قائم کیا جائے، اور خشوع و خضوع سے صحیح مراد کیا ہے؟ خشوع و خضوع، خشع کہتے ہیں جھکنے کو، اور خضع کہتے ہیں دل کی نرمی کو۔ تو نماز جب ہم پڑھیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہو، تو صرف جسم ہی نہ جھک رہا ہو، ہمارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھکے۔ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہی بات، 100 باتوں کی ایک بات، ایمان کو گہرا کیجئے۔
تو نماز جو ہے وہ معراج المومنین بن جائے گی. حضور کی حدیث ہے الصلاۃ معراج المومنین. سوال یہ ہے کہ مغربیت کے اس فتنے کا جواب دینے کے لیے آج عالم اسلام میں ایک اتحاد کی ضرورت ہے، مگر افسوس کہ جو نہیں ہے، تو ایسے حالت میں کیا کیا جائے؟ ایسے حالت میں اصل میں عالم اسلام کے اتحاد کو تو ذہن سے آپ نکال دیجئے. یہ انہونی شے ہے، یہ نہیں ہوگی. جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک ملک کے مسلمان اپنے ملک میں اسلامی نظام برپا کر دیں اور پھر دنیا کو دکھا سکے کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام. اسلام کو ریپرزینٹ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی نمائندگی کریں. آؤ دیکھو یہاں پہ کوئی ریپریشن نہیں ہے، آؤ دیکھو یہاں مساوات ہے، آؤ دیکھو یہاں امن ہے، آؤ دیکھو یہاں کرائمز نہیں رہے، آؤ دیکھو یہاں پہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات انڈر رائٹ کی گئی ہیں، سوشل سیکیورٹی کا یہ نظام ہے. یہ سارا کچھ اگر ہم دکھا سکیں گے دنیا کو تو یہ نظام پھر جنگل کی آگ کی طرف پھیلے گا، دنیا قبول کرے گی. دنیا تلاش میں ہے کہ اسے کوئی نظام عدل اجتماعی مل جائے. بادشاہت کے خلاف بغاوت ہوئی کس لیے؟ تاکہ انصاف ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ بادشاہ بنا بیٹھا ہوا ہے. فرینچ ریولوشن آیا، لیکن فرینچ ریولوشن سے صرف سیاست بدلی، معیشت تو نہیں بدلی، وہی سودی معیشت. اب وہ کارخانے دار انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کیپیٹلسٹ جو ہے وہ حکمران ہو گیا. ڈیموکریسی، آج امریکہ کی ڈیموکریسی بھی ڈیموکریسی نہیں ہے. جس ڈیموکریسی کا خواب کبھی افلاطون نے دیکھا تھا ریپبلک نامی کتاب میں، اور کبھی پھر والٹیئر اور روسو نے دیکھا تھا، وہ تو کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں آج تک. اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ ان امریکہ. اس کے خلاف رد عمل ہوا کمیونزم کا، تو ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی. یہ انسان کیوں دھکے کھا رہا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ان سرچ آف اے جسٹ سوشل آرڈر؟ وہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم خزانے کا سانپ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود اس کے اختیار کرتے، نہ کسی کو اس کے قریب آنے دیتے. سوال یہ ہے کہ از اٹ نیسیسری فار اے لیڈی ٹو ورک اونلی ان اسکولس اینڈ ہاسپٹلس اپارٹ فرام دا کاٹیج انڈسٹری؟ ویئر ایلس کین شی ورک؟ اسکولوں کے اندر پڑھائیں، ٹھیک ہے. ہاسپٹل میں کام کریں، ٹھیک ہے. جو میں نے کاٹیج انڈسٹری کا کہا، پھر میں نے کہا کہ آپ ایسے اسپیشل انڈسٹریل یونٹس بنائیں جہاں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، راستہ نکل آئے گا. سوال یہ ہے کہ ڈز اسلام پرمٹ اے وومن ٹو ریمین ان پردہ، دیٹ از ویئرنگ حجاب؟ کین شی اسٹل گو آؤٹ اینڈ ورک؟ ویئر شل وی ورک؟ اگر وہ جا کر مردوں کے دفتر میں بیٹھی ہے تو کیسے پردہ ہوگا وہاں؟ پردہ لے کر تو آپ دفتر میں تو داخل ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. مخلوط جگہ پر عورت کو نہیں جانا ہے، سیدھی سیدھی بات. ایکسکلوسیو عورتوں کا ادارہ ہے، آپ جائیں کام کریں. عورتوں کا اسکول ہے، پڑھائیں. عورتوں کا کالج ہے، پڑھائیں. اللہ کرے اسلامی ریاست ہو تو عورتوں کی یونیورسٹیاں علیحدہ ہوں. ایران میں اب یونیورسٹی بہت بڑی جو ہے تہران میں بنی ہے، فاطمہ الزہرا یونیورسٹی کے نام سے. عورتیں، لڑکیاں پڑھتی ہیں، خواتین پڑھاتی ہیں، یونیورسٹی ہے بہت بڑی. تو راستہ کہیں رکتا نہیں ہے، قدم نہیں رکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ in Islam parda is a so important farz. How come in Pakistan, Islamic country, ladies with all over makeup come on the stage and recite naat and other things? اس لیے کہ اسلام کو ہم نے وہاں اختیار نہیں کیا. میں تو صاف صاف آپ سے بات کہہ رہا ہوں. پورے عالم اسلام میں کوئی ایک ملک ہم نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر اسلام کو ایک مکمل نظام کی حیثیت سے اختیار کیا گیا. اور یہی سبب ہے ہماری ہیوملیشن کا، ہماری ذلت اور رسوائی کا. ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں کہ ہم اسے مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارا کام تھا ریپرزینٹ کرنا. شہداء علی الناس کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اللہ کے حق میں گواہی دینے والے کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے. ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ بھیجا گیا ہے کہ ان کیس آف ہسبینڈس ڈیتھ کین اے وومن گو آؤٹ فار ورک ٹو ٹیک کیئر آف ہر فیملی؟ اس میں بھی پابندی وہی رہے گی، گھر پہ بیٹھ کر کام کریں. ہمارے ہاں یہ مثالیں خاندانوں میں ہیں، بچوں کو پالا ہے، گھر میں بیٹھ کر سلائی کا کام کیا، کڑھائی کا کام کیا.
اپنے یتیم بچوں کو پالا ہے. میں نے ایک اور